ڈسکوری کے ناظرین کرامی، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کے خون آلودہ تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستانیں دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسی نشیب و فرار دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس اہم حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ یروشلم کی تاریخ کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل رخ کی طرف۔ موضوع ناظرین، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیح اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈون ایلن کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ چائے نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات دوبارہ حاصل کر لیے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے سرخیاں جمائی کہ برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس خبر کے بعد مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر چھا گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حالانکہ دنیا کے تمام ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے خطے میں نئی تشدد کی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ معزز دوستوں، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مظلوم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اعتماد کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر سے واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیح 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسوں پیکار رہے اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں اوم اربن توم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھے کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام کو گمراہ کر کے بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلدی واپس اپنے وطن خود ہار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ بھر میں بے چینی پھیل گئی۔ اس کے بعد مزید 4 صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 عیسوی میں مملوک حکمران القابل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک ڈوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد قاضدیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس میں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی صلاح الدین ایوبی نے شہر کے انتظام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کرائی، سڑکیں بنائیں اور ایک عرصے بعد برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے قبضہ کر لیا۔ معزز ناظرین کرامی، ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مغربی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر مرید ہے
ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل میں یروشلم پہ انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں بخت نصر نے تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مظلوم کر دیا، جبکہ 638 عیسوی میں اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ صغریٰ یعنی دوم آف دی راک تیار کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک ڈوم نے بغیر لڑے حاصل کر لیا، اور پھر 1244 عیسوی میں پھر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ 1517 میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1947 میں انگریزی جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہوئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یہ دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک اس شہر میں یہودی قوم مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا طوفان کھڑا کر رکھا ہے۔ معزز دوستو، آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہوئی ہے۔ اور اب یہ شہر 4 گلیوں میں منقسم ہے، مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیا علاقوں میں منقسم ہے۔ اس کی چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں کیونکہ آرمینیا بھی عیسائی ہے، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں سے بڑا ہے۔ قبۃ صغریٰ اور مسجد اقصیٰ، جسے حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے کا انتظام اس حرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اور جمعے کے دن ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یروشلم کی تاریخ کے بارے میں جان کے آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔